ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی تو اس نے اس کے لیے قبر کھودا، لوگ آئے، میت کو دفن کر دیا۔ تو پہلے یہ کپڑوں میں جیب نہیں ہوا کرتی تھی، ایک تھیلی ہوا کرتی تھی جس میں لوگ اشرفی وغیرہ ڈالتے تھے اور اس کو اپنے ساتھ باندھتے تھے، اس کو ہمیانی بھی کہتے ہیں۔ تو وہ اس نے اپنے سائڈ پہ رکھی اور اندر وہ سلیب وغیرہ یا جو بھی اینٹیں وغیرہ ہیں وہ اس پہ سیدھی کی، اور اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے قبر کے کونے میں اپنی ہمیانی رکھی تھی۔ انہوں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ گھر آئے، شام ہوا تو اس کو یاد آیا کہ میں نے تو وہ جو ہمیانی تھی وہ قبر میں رکھی تھی، وہ تو میں وہیں چھوڑا ہے۔ تو واپس گیا مغرب کے وقت اور وہ قبر کھودنے لگا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کونے میں میری وہ ہمیانی ہے، تو اس نے وہ قبر کھودی۔ تو جب تھوڑا سلیب وغیرہ نظر آ گیا تو اس نے کہا چلو بہن کی ایک زیارت بھی کر لیتا ہوں۔ تو اس نے جب سلیب تھوڑی سی اٹھائی تو آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، آگ کے شعلے وہاں سے نکلے۔ اس نے جلدی وہ سلیب رکھی، مٹی ڈالی اور روتا ہوا، بھاگتا ہوا، گھبراتا ہوا وہ گھر پہنچا اور اپنی والدہ سے کہا کہ ماں جی میری بہن کا کیا عمل تھا، میری بہن کیا عمل کیا کرتی تھی؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کیا کرنا ہے، اب چلی گئی جو عمل بھی کرتی تھی۔ تو بیٹے نے کہا کہ ماں جی میں نے ان کو قبر میں اس حالت میں دیکھا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ دو کام کیا کرتی تھی، دو عادتیں اس کی اچھی نہیں تھی۔ نمبر ایک، نماز میں سستی کرتی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، لیٹ کرتے کرتے کبھی آخری ٹائم میں پڑھ دی اور کبھی قضا کر لی، کبھی پڑھی ہی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ چغلی کیا کرتی تھی، چغلی کیا کرتی تھی۔ یہاں پہ عورتوں کے ساتھ بیٹھی، ان کی باتیں سنی، پھر جن کے بارے میں ان عورتوں نے باتیں کی ان کو جا کے وہ باتیں پہنچا دی، اسی کو چغلی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث القبر روضۃ من ریاض الجنہ حفرۃ من حفر النار، قبر یا جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی ان آنکھوں سے دکھا بھی دیا کہ قبر باغیچہ کیسے بنتا ہے، قبر گڑھا کیسے بنتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ صحابہ عرض کرتے کہ جنت اور جہنم کا ذکر چلتا ہے، آپ کے آنسو نہیں بہتے، لیکن قبر کے پاس سے گزرتے آپ کے آنسو بہنے لگ جاتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہوا وہ اگلی منازل میں بھی کامیاب ہوگا۔ آگے پل صراط بھی ہے، آگے حساب کتاب بھی ہے، آگے میزان کا ترازو بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ جو اس منزل قبر کی منزل میں کامیاب ہوا وہ آگے بھی کامیاب ہوا۔ جو قبر کی منزل میں ناکام ہوا، جواب نہ دے سکا اور کہا کہ لا ادری، لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے مجھے نہیں پتا، تو وہ اگلی منازل میں بھی اسی طرح ناکام چلتا چلا جائے گا۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ ابو بکر حضرت عثمان غنی قبر سے زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے کہ قبر میں انسان تنہا ہوگا، قبر وہ جگہ ہے جہاں انسان تنہا ہوگا، اور قیامت والے دن اگر بندہ تکلیف میں بھی ہے، آزمائش میں بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ مجمع تو ہوگا، لوگ تو ہوں گے، کوئی تو ہوگا جو ہم پہ نظر رحمت ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، ہمارے ان اساتذہ کی شکل میں جنہوں نے ہمیں کچھ پڑھایا، ہمارے ان پیر و مرشد کی شکل میں جنہوں نے ہمیں بیعت کی اور ہمیں اس تصوف کے راستے پر چلایا۔ یعنی کوئی تو ایسا مل جائے گا جو ہمارا ہاتھ تھام کے لے جائے گا، کوئی بھی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں، لیکن قبر میں بندہ اکیلا ہوگا۔ بازار بند ہو،
اندھیرا ہو اس بازار کے اندر بھی آپ تنہا ہوں گے تو ڈر لگے گا، خوف محسوس ہوگا، اور اگر مجمع ہے تو قبرستان میں بھی بندے کو ڈر نہیں لگتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ قبر جو ہے یہ ایک سخت منزل ہے، اس کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ کچھ بھی نہیں، جو فرائض ہیں وہ ادا کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو روکیں۔ قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گا۔ غیبت چغلی جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گا۔ اور اگر کہیں گے کہ جی بس اللہ غفور الرحیم ہے، پھر وہ حساب کتاب بھی ہوگا کہ اللہ کہ میں غفور الرحیم تھا، لیکن آپ نے گناہ کر کے کبھی یہ نہ سوچا کہ مجھے دیکھ کون رہا ہے، مجھے اس گناہ کرتے ہوئے دیکھ کون رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا، یہ کہو کہ میں نافرمانی کس ذات کی کر رہا ہوں، وہ چھوٹی ذات ہے، کتنی بڑی عظیم ذات کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔